خواتین حضرات، آج میں اپنے ناول خلیج پر گفتگو کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ناول میں نے کیوں لکھا اور اس کے لکھنے میں مجھے کیا مشکلات یا کن مراحل میں سے مجھے گزرنا پڑا۔ دسمبر 71 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے اور ایک بڑا ہمارے لیے سب کے لیے، جو اس وقت لوگ دوسری جو نسل ہم جو تیاری میں تھے کہ ہم نے آگے اس ملک کو لے کر چلنا ہے، ہمارے لیے بھی اور ہماری پچھلی نسل کے لیے بھی جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، ان دو نسلوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑے نظریے کی شکست تھی جس نظریے پر یہ ہمارا ملک قائم ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کرنا بڑا ضروری تھا۔ ابھی جو بھی ملک کے ٹوٹنے پر لکھا گیا وہ میں پڑھتا رہا، اخباروں میں کتابیں بھی آئیں، وہ سب جو میں محسوس کرتا تھا وہ تمام من گھڑت باتیں مجھے لگتی تھیں، کیونکہ مجھے وہاں کچھ عرصہ رہنے کا تجربہ ہوا۔ تو جو جس طرح وہاں کے حالات تھے، سوشل، پولیٹیکل، اکنومیکل، وہ لوگوں نے اس طرح بیان نہیں کی۔ ہر ایک نے بیچ میں ایک اپنا بھی جو ایک سوچ تھی یا ایک اپنا نظریہ تھا وہ بھی ڈالا۔ کسی نے بھی اس ملک کی تقسیم میں جو عوامل تھے وہ غیر جانبدارانہ ہو کر نہیں لکھے، اور یہ میں سوچتا رہا۔ مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھوں۔ پھر اب یہ چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میں جب فوج میں گیا، جب مجھے کمیشن ملا تو ہمیں 2 کتابیں پڑھنے کو دی گئیں۔ ایک کے آتھر کا مجھے نام نہیں، وہ تھا ٹیک دیز مین، اور دوسری پڑھنے کو کہا گیا، وہ ابھی بھی میری وہاں پر لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، وہ تھی جنرل ایرون رومیل کی انفینٹری اٹیکس۔ یہ دونوں کتابیں دو نوجوان افسروں کے سیکنڈ ورلڈ وار میں چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات پر مبنی تھیں جو انہوں نے کیے، اپنے طور پر کیے۔ یہ ان کا ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا۔ جب میں نے سوچا کہ میں چھوٹے چھوٹے ایک آرٹیکلز لکھوں ریٹائر ہونے کے بعد، ایکچولی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو کرنٹ جو چیز ہے، جو آج ہو رہا ہے، جس طرح آج کرونا پر بہت لکھا جا رہا ہے، یا 47 میں جو پارٹیشن پر لکھا گیا، یا دوسری جنگ عظیم میں بے شمار ادب اور فلمیں بھی بنی، ادب بھی لکھا گیا، میں اس سارے کو ایک جذباتی عمل کہتا ہوں۔ میں اسے ایک وقتی یا وہ جیسے پارٹیشن تھی، میں اس کو ایک نفرت پر لکھا ہوا ادب کہتا ہوں۔ ہندو اور سکھ نے مسلمان کو مارا، مسلمان نے ہندو اور سکھ کو مارا، ہمارا گھر مسلمانوں نے لوٹا، ہمارا گاؤں سکھوں نے لوٹا۔ اس میں نفرت تھی، اس میں ایک جو بیلنسڈ ویو مجھے کہیں نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوری طور پر اسی وقت لکھا گیا تھا جب سب کے جذبات ابھی ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے، ان میں ایک شدت تھی، ان میں ایک نفرت تھی، سوائے راجندر سنگھ بیدی کے ایک افسانے لاجونتی کے، جو مجھے تمام اس ادب میں جو مجھے بیلنسڈ لگا، یا کرشن چندر کا ناول غدار، باقی سب میں نفرت تھی۔ خیر، تو اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنس کے خلاف نفرت تھی، جو یہودیوں نے لکھا وہ ہٹلر کے خلاف نفرت تھی، چنانچہ وہ سب نفرت پر مبنی تھا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کسی کا لکھا ہوا، چاہے وہ ہندوستان سے لکھا گیا ہو یا یہاں سے لکھا گیا ہو، آج کے لکھنے والے وہ جب پارٹیشن پر لکھتے ہیں
وہ کسی اور اینگل سے لکھتے ہیں، کسی اور زاویے سے لکھتے ہیں، اس اینگل سے نہیں لکھتے جو کہ 47 48 49 50 میں جو کہ نفرت پر لکھا گیا تھا۔ اچھا، تو میں نے سوچا کہ یہ میں تب لکھوں جب میرے اندر جو مشرقی پاکستان کے علیحدگی کا ایک جو ایک جذباتی جو ایک تھا ٹوٹنے کا، کیونکہ میں بھی اس کا ایک طرح سے گواہ بھی تھا، اور کچھ عرصہ مجھے وہاں رہنے کا موقع بھی ملا، وہ میں جنگ سے پہلے آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا جب وہ تمام ایک جو میرے اندر جو نفرت تھی، ایک جو جذباتیت تھی، خیر نفرت تو نہیں تھی کیونکہ میں ان لوگوں سے مل آیا تھا، وہ جب سارا عمل میرے اندر سے نفسیاتی طور پر سائیکلوجیکلی وہ ختم ہو جائے تو میں یہ لکھوں۔ چنانچہ میں نے غالباً 2008 میں کتاب چھپی، اور 2-2.5 سال پہلے میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ تو وہ میں نے لکھی اسی طرح ہی ٹیک دیس مین کے، میرے ذہن میں تھا ٹیک دیس مین، جس میں ایک ینگ آفسر ہوتا ہے اور وہ ایک ٹینک کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے ٹینک کے جہاں اس نے گولہ چلایا، جہاں سے وہ جرمنوں کو مارتے ہوئے بچا، خود بچا، اور چھوٹے ایکسپلائٹس تھے۔ ٹیک دیس مین میں نے جب پڑھی، اور اس میں ایک ٹینک کمانڈر تھا اس کے ایکسپلائٹس تھے، وہ میرے ذہن میں تھا۔ ویسے تو جنرل رومیل کے انفینٹری اٹیکس بھی تھے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور کنیکٹڈ بات کر دوں، میرے ایک اس وقت وہ ملازمت میں ہیں، نوجوان ہیں، آرمی آفسر ہیں، وہ میجر صاحب، وہ مجھ سے کتاب پڑھنے کے لیے لے گئے۔ وہ شاعر ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں، تو وہ پڑھ کر لائے مجھے۔ پچھلے ہفتے کتاب دی انہوں نے، عید کے اگلے دن یا عید سے ایک دن پہلے، مجھے یاد نہیں، خیر انہوں نے مجھے وہ کتاب دی تو واپس کی پڑھ کر۔ میں نے پوچھا کیسی لگی، کہنے لگا میں مایوس ہوں۔ میں نے کہا آپ پہلے آدمی ہیں جو آپ مایوس ہوئے۔ تو خیر میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کسی کو ناپسند بھی آئی ہے، اور کتاب کا ناپسند ہونا بھی کتاب کی ایک خوبی ہے کہ کسی نے اس کو اس اینگل سے پڑھا ہے کہ وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ناپسند کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میرا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے اسکیل پر ایک بہت بڑے ایشوز کو یہ لائے گی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے بڑے ایشوز خود نہیں لایا، میں ایک جونیئر فوجی آفسر اور اس کے جو امیجیٹ جو اس کے متحد ہیں 12 14 16 آدمی، وہ وہاں پر کن حالات میں زندگی کر رہے تھے، کن حالات میں وہ وہاں زندہ تھے، اپنے زندہ رہنے کے لیے وہ کیا کوشش کر رہے تھے کہ ان کو رات کو ان کو مارا نہ جائے، اور ان کے پاس وسائل کیا تھے۔ میں نے کہا میں نے وہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اس ناول کو لکھا ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، انہوں نے کہا کہ سر اگر یہ آپ کا اینگل ہے تو یہ ایک پڑھنے کے قابل ناول ہے۔ ابھی میں یہاں سے، میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کنونس کروں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ میں ایک جو میرا جونیئر تو نہیں، میں تو ابھی فوج وغیرہ چھوڑ گیا ہوں، جو ایک نوجوان آج کا آفسر ہے، یہ جس سے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، یہ اس کی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان کی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ خیر، تو میں نے سوچا کہ میں اگر صرف اس کتاب میں وہی چیزیں دوں جن کا واسطہ خالصتاً فوجی اس کے ساتھ ہے تو یہ بات نہیں بنتی۔ اس کے لیے میں نے ابھی 71 دسمبر سے لے کر تقریباً 2003 تک 32 سال وہ ساری چیز میرے اندر رہی۔ پتہ نہیں ابھی میری کیلکولیشن صحیح ہے کہ غلط ہے، 29 ہاں غالباً صحیح ہے۔ 32 سال میں اس المیوں کو اپنے اندر لیے پھرتا رہا۔ میں نے ملازمت کے چند سال اور میں نے گزارے، 22-23 سال میں نے گزارے نوکری کی، پھر میں ریٹائر ہوا،
ریٹائر ہو کر پھر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے میں نے وہ بھی کی. میں نے لکھنے کا آغاز کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن مشرقی پاکستان میں جو میرے دن یا موجودہ بنگلہ دیش میں جو میرے چند ایک مہینے گزرے, وہ میرے اندر ایک تصویر کی طرح, ایک فلم کی طرح. میں جب تصویر کہتا ہوں تو تصویر سے میری مراد فلم ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں فلموں کو تصویر بھی کہا کرتے تھے کہ آپ نے وہ نئی تصویر آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. تو وہ خیر زبان کے ساتھ, وقت کے ساتھ زبان میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. تو وہ میرے اندر وہ چیز تھی اور میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. وہاں سے لکھنا شروع کیا جہاں سے یہ لوگ جو یہاں سے گئے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, وہاں سے شروع کی. اور میں نے اس کا اختتام وہاں پر کیا جب ہندوستان کی ہیلی کاپٹر بور فوج آتی ہے وہاں تک. وہ لینڈ کرتے میں نے نہیں دکھائی, وہ قاری خود ہی سمجھ لے گا. اس جہاز میں بیٹھنے کے آغاز سے لے کر ان کی ہیلی لینڈنگ تک انڈین آرمی کی, بیچ میں جو میں نے وہاں کے جو حالات دیکھے, جو لوگوں میں جو خوف تھا وہ دیکھا, لوگوں میں جو نفرت تھی وہ میں نے دیکھی, لوگوں میں جو ایک سسٹم سے مایوسی تھی وہ میں نے دیکھی. جس طرح ان کا جس طرح وہ ایک کلچرلی جس طرح ان کا ایک سبھاؤ تھا ان کا, وہ میں نے دیکھا. ابھی میں بات کہنے لگا ہوں یہ بہت ناگوار گزرنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ گوندی صاحب اس کو رکھتے ہیں کہ کاٹتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جب میں دونوں ویسٹ پاکستان کی جو بود و باش ملتی جلتی ہے, ہم لاکھ کہیں کہ فلاں صوبے کی یہ ہے تو فلاں صوبے کی یہ ہے, فلاں صوبہ ایسے ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک انڈس سویلائزیشن ہے اور اس کی بود و باش کسی نہ کسی طرح ان میں کامنالٹیز ہیں, ان میں سملیرٹیز ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مشترک ہیں, وہاں پر مجھے سوائے مذہب کے مجھے کوئی چیز کامن نظر نہیں آئی. we are entirely two different. I thought so کہ ہم entirely دو different entities ہیں اور ہم نے ایک نہ ایک دن الگ ہونا تھا. یہ میں نے کتاب میں بھی ڈائریکٹلی, شاید مجھے یاد نہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, لیکن میں نے کہیں نہ کہیں پر لکھا ضرور ہوا ہے. ہم نے الگ ہونا تھا. الگ ہونے کا طریقہ ہمارا سیاستدان, ہمارا دانشور, ہمارا بیوروکریٹ. جب میں کہتا ہوں اس میں دونوں بیوروکریٹ شامل ہیں, ملٹری بیوروکریٹ, نان ملٹری بیوروکریٹ, یہ میں دونوں شامل ہیں. انہوں نے یا تو اس تفریق کو سمجھا نہیں, میں یہی کہوں گا کہ ان میں اتنی فورسائٹ نہیں تھی, اتنی, یا میں اور اس سے بھی سخت لفظ کہوں گا کہ ان میں اتنی دانش نہیں تھی کہ وہ اس کو سمجھ لیتے. یہ فیت اکمپلی تھا, یہ نوشتہ تقدیر یا نوشتہ دیوار تھا, یہ ہونا تھا, لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کا کوئی بہتر حل ہونا چاہیے تھا جو سیاستدانوں کو اور دانشوروں کو نکالنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں نکالا گیا. خیر, ابھی میں آتا ہوں خلیج کی طرف. میں اپنے اس سے ہٹ گیا. تو خلیج میں میں نے یہ تمام چیزیں دی ہیں. ان کی ہمارے بارے میں کیا رائے تھی,
وہ کوئی آدمی منہ سے نہیں بولتا تھا کیونکہ میں فوجی تھا، اور ان کا خیال تھا کہ میرے پاس بندوق ہے، میں ان کو مار دوں گا، میں نے نہیں مارنا تھا۔ اگر وہ مجھے کہتے کہ صاحب آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو میں شاید اسے قائل کرتا، میں اس کو گولی نہیں مارتا، کیونکہ میں گولی مارنے کے حق میں نہیں ہوں، وہ مجھے سکھایا گیا ہے گولی چلانا۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، میں نے اس میں لکھا ہوا ہے ہم لوگ نکلے ہیں اپنے جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، جس راستے پر جا رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، مائیں بچوں کو پنگھوڑوں میں چھوڑ کر وہ جو درخت کے ساتھ ایک چادر میں جو بنا کر لٹکائی ہوئی تھی، اس کو دودھ پلا رہی تھی یا کچھ کام کر رہی تھی، وہ بچہ وہیں پر ہے اور گھر خالی ہے۔ اتنا خوف تھا کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے۔ ابھی اس خوف میں جو طبقہ آپ کے ساتھ منسلک ہے کانسٹیٹیوشنلی، وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے گا؟ یہ چیزیں میں نے خلیج میں اور ساتھ ساتھ عسکری اینگلز میں نے دیے ہیں، اور میں چاہوں گا، میں یہ کتاب کی پبلسٹی میں قطع نہیں کر رہا، میں چاہوں گا کہ اس کتاب پر ایک نظر جو صاحب علم ہیں یا جو جن کو شوق ہے کہ اپنے ملک میں کیا کیا چیزیں جو قابل اعتراض ہیں وہ اس کو دیکھیں، اور مجھے اچھا لگے گا پڑھیں۔ شکریہ۔